أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. سورہ نساء قرآن کریم کی ترتیب میں چوتھی سورت ہے، اور یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نئی مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی. زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی. دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی مسائل کا سامنا تھا، اور نظریاتی سرحدوں یعنی ایمانیات کی حفاظت کے لیے بھی ان کے سامنے بہت سے مسائل تھے. سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات عطا فرمائی ہیں. چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور اسی پر تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے. یعنی اس سورت کے شروع میں تفصیل کے ساتھ وہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں جو خاندانی رشتوں سے متعلق ہیں. کیونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے. جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا، اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے. زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے. ان مظالم کی ایک ایک کر کے اس صورت میں نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہے. نکاح اور طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں. یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ، اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے. نیز جہاد کے دوران
نماز خوف کا طریقہ آیت 102 اور 103 میں بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 سے لے کر 57 تک اور 153 سے لے کر 175 تک ان کی بدعمالیوں کو واضح فرمایا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیات 171 سے لے کر 175 تک میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 58 اور 59 نمبر کی آیات میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق بھی ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں 60 سے لے کر 70 نمبر تک کی آیات میں اور پھر 137 سے 152 تک کی آیات میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات 71 تا 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی رشوتوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیت نمبر 92 اور 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اور مسلمانوں کو یہ ہدایت اور تاکید کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دل و جان سے قبول کریں۔ پھر آیات نمبر 116 سے 126 تک توحید کی اہمیت واضح فرمائی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متعدد سوالات پوچھے تھے، آیات 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقویٰ کو جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس تقویٰ پر عمل کرنے کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی میں خطاب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے حضرت آدم علیہ السلام